الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کے اندر یہ کشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہت جلدی جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر وہ اس طرح اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے کھو جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو مصروفیات ہیں یا انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں یا پریشانیاں بھی، یہ سب چیزیں وہ ایسی ہیں جو کہ ہمیں آخرت سے بہت جلد غافل کر دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہ اسٹوڈنٹس اگر ہیں تو وہ اپنے پڑھائی کے اندر اول تو جو بڑی ایج کے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی لیول کے، جن کو کوئی شعور ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کوئی بامقصد زندگی ہے، تو وہ اپنی پڑھائی، اپنے اسائنمنٹس، اپنے جو ڈفرینٹ قسم کی جو ان کی وہ چل رہی ہوں گی، ایک سیمسٹر بریک، انٹرنشپ کرنی ہے، وہ اس کے اندر اتنے مگن ہو جائیں گے کہ وہ بالکل غافل ہو جائیں گے اپنی آخرت سے۔ جو کاروباری لوگ ہوں گے ان کا بھی یہ معاملہ ہوگا، جو نوکری پیشہ ہوں گے وہ بھی اپنی ڈیوٹیز اور ان کے اندر اس طرح سے گم ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے کہ وہ بالکل ہی بھولے ہوئے ہوں گے۔ کچھ اور طبقات بھی ہیں ہمارے اندر، مثال کے طور پہ کہ جو دینی طبقات، جو مثال کے طور پہ کلاسیکل جو ہمارا ٹریڈیشنل وے تھا کہ مدارس کے پڑھے ہوئے، اب وہ مسجدیں ان کو مل گئی ہیں، رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، اب ان کے لیے کوئی کرنے والی کوئی مین چیز ہے نہیں سوائے یہ کہ انہوں نے بس نمازیں پڑھا لینی ہیں، تو وہ بھی اپنی انتہائی سستی میں الٹا سست ہو کے وہ بالکل ہی اپنے کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ٹارگٹ ان کے سامنے نہیں ہے۔ اب رمضان گزر گیا، تراویحاں ہو گئیں، اب ان کے لیے کوئی اور ٹارگٹ ہے نہیں، تو لہٰذا بس وہ اپنی روٹین کے اندر دن رات گزار رہے ہوں گے۔ شام کا وقت آئے گا تو گھروں میں جا کے پڑھا لیا، دن کے وقت میں کچھ بچے انہوں آ کے پڑھ لیا مدرسے کے، باقی ان کا کوئی خاص اچیومنٹ، کوئی ٹارگٹ، کوئی آج کے گولز، کوئی کل کے گولز، اگلے مہینے کے گولز، اگلے سال کے گولز، کمٹمنٹس، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ۔ تو کچھ لوگ تو بالکل ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سپر بزی روٹین کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں کہ بھئی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اگر زندگی ختم ہو رہی ہے تو ہم نے اچیو کیا کرنا ہے، اینڈ تک اللہ کے پاس جا کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم لوگ علامات قیامت کی بات کریں تو اس کے بارے میں آپ کو نیٹ کے اوپر ایک آپ کو یوں فیل ہوگا کہ ایسا کہ ایک بہت دنیا ہے جو کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں سے تنگ آئی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ کانسپیریسی تھیورسٹ ہے یہ بندہ، بس انہوں نے بھی کوئی پیشن گوئی کر دی۔ کیونکہ فورن کنٹریز کے اندر جتنے بھی پروفیسیز دینے والے لوگ آتے رہے ہیں، اور ڈومز ڈے اور بول کے اس کے اور کانسپیریسی اور اس طرح کی کانسپیریسی، اینڈ از نیئر، انہوں نے اتنی عجیب باتوں کے اوپر پروفیسیز جوڑ لیں کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا، جیسے یہ 2012 کی ایک ایگزامپل تھی۔ اس طرح پتہ نہیں دنیا جہان میں کتنے بے شمار قسم کی اس طرح کی تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں، جنہوں نے کیا کر دیا کہ وہ اتنا زیادہ غلط ثابت کرتے رہے کہ وہ بالکل ہی بات جو ہے نا وہ ہو گئی کہ ارریلیونٹ ہو گئی باہر والوں کے لیے۔ ہم نے بھی کافی حد تک اس سے انسپریشن لے لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، سالڈ قائم ہے، لیکن جلد بازی کی انٹرپریٹیشنز، غلط انٹرپریٹیشنز، اس سے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ ابھی ہو گیا۔ کووڈ آیا تو اس کو ریلیٹ کر لیا اس قسم کی حدیثوں کے ساتھ کہ اس قدر اموات ہوں گی، اس قدر یہ ہوگا، تو اسی طرح ہی وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ اس باتوں کا اثر جو ہوتا ہے وہ کم ہو کے رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو دنیا جو ہے، جس طرح زمانہ گزرتا جا رہا ہے، جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جس طرح زمانے کی جو تیزی ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو تھیں وہ سچی اور حق ثابت ہوئیں، تو وہ قیامت کے ہم نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے ہم نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو بالکل یوں بھیجا گیا ہے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، اس طرح بھیجا گیا ہے، اتنے قریب، یعنی کہ میرے بعد اگر نیکسٹ ان لائن کوئی چیز ہے، اب چیپٹر کلوز ہو گیا پروفٹ روڈ کا، اب اس کے بعد اگر کچھ ہے تو صرف قیامت ہے، تو مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے۔ اب کہنے کو یہ بالکل قریب کی بات، لیکن زمانہ کتنا گزر گیا ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1400 سال پلس کا زمانہ گزر گیا ہے، اور تو یہ بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگ ایونٹس کو دیکھیں نا تو ایک ہے انسانیت کی تخلیق اور ایک ہے اینڈ تک دیکھنا اسے، تو اس کے اندر لگے گا کہ یہ آخری دو ایونٹس ہیں بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
اور یہ قیامت کا آ جانا. لیکن جب پھر ہم زمانے کے اندر زوم ان کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دیر از اے گیپ, ہیوج گیپ ان بٹوین. باقی پیشن گوئیاں بہت ساری ہیں, حدیث اس کی ہیں. میں خاص بات کی طرف جو فوکس ہے اس کو لانا چاہ رہا ہوں. ایک اور حدیث ہے, اس سے موضوع جو ہے وہ اس کے قریب تر کا ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من جو پچھلی امتوں نے وقت گزار لیا اور جو باقی رہ گیا, تمہارا کمپیریزن جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ پچھلا وقت جو گزر گیا, اتنے زمانے گزر گئے, اتنے انبیاء گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے, اور کتنی کتنی جو امپائرز تھے وہ دنیا سے ختم ہو گئے, وقت گزرتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچھلی امتوں کے نزدیک جو باقی رہ گیا اور جو آگے ہے وہ کیا ہے؟ کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس, وہ اتنا ہی وقت رہ گیا ہے کہ جس طرح اب عصر کا اور مغرب کا وقت رہ جاتا ہے. ابھی دیکھیں خاص طور پہ ہم نے روزوں کی وجہ سے اس کا کتنا ہم نے وہ کیا ہوا تھا, فوکس رکھا ہوا تھا ہم نے اس کے اوپر. روزوں کی وجہ سے ہمارا کتنا فوکس ہوتا تھا کہ اب مغرب کب ہونی ہے ہماری. اتنا زیادہ ہم انتظار عام دنوں میں نہیں کرتے مغرب کا جتنا ہم روزوں میں کر رہے ہوتے ہیں. تو عصر جب ہو جاتی ہے, ایک دفعہ مسجد سے آپ ہو کے آ گئے یا آفیسز میں تھے جہاں بھی تھے, نماز پڑھ لی عصر کی, تو اس کے بعد واقعی بہت شارٹ ٹائم رہ جاتا ہے. اور ان کوئک سکسیشن جو ہے نا وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہوتا ہے, اور اندھیرا اور ایک کہتے ہیں نا دن کے اندر جو چینج ہے وہ بہت جلدی ہو رہا ہوتا ہے. ایک انٹرسٹنگ عربک کی فیکٹ بھی بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کہ عصر جو ہے وہ اس وقت کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے گزرا ہو. یہ عصر یہ والا ٹائم جو شام والا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہی اس لیے کہ بہت تیزی سے لگتا ہے وقت گزر رہا ہے. آپ اگر سورج کو دیکھ بھی رہے ہو نا غروب ہوتا ہے, آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جا رہا ہے غروب ہوتا جا رہا ہے. عصر کہتے ہی بہت تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وضاحت کر دی اس بات کی کہ تمہارا وقت ایز کمپیئرڈ ٹو جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں, تمہارے پاس صرف اتنا ہی ٹائم ہے جتنا عصر اور غروب شمس کے درمیان ٹائم ہوتا ہے. اور غروب شمس سے مراد یہاں پر جو ہے کہ دنیا کا جو سورج ہے وہ ختم ہو گیا, بس قیامت اب قائم ہو جائے گی. تو بہت تھوڑا ٹائم ہے. جو ایونٹس ہیں اس کے اعتبار سے, جو ایونٹس قیامت تک لے جانے والے ہیں اور جو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کے اندر اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو بہت ساری بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ بھی پوری ہو گئی ہیں. میں بھی اس موضوع میں کی طرف نہیں فوکس کر رہا, وہاں پہ جا نہیں رہا, لیکن فوکس ابھی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی طرح سے دنیا کی جو زندگی کی جو مصروفیات ہیں ان کے اندر سے وہ غافل نہ ہو جائے, آخرت سے غافل نہ ہو جائے. اس میں ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلا دھوکہ تو یہ ہمیں آ جائے گا کہ قیامت تو ابھی یہ بھی رہتا ہے, ابھی تو یہ بھی رہتا ہے, اتنا زمانہ رہتا ہے اس کے اندر. کیونکہ بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, جب صحابہ کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ دیا قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک یہ نہ ہو جائے, قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک یہ نہ ہو جائے. تو اس سے تو ایک تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت آگے کی بات ہو گئی ہے, ابھی تو بہت آگے کی بات ہے, ابھی بہت ٹائم رہتا ہے. بے شک ہم اس کو زوم ان کر لیں, یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ بالکل میکرو ویو پوائنٹ سے اگر دیکھیں نا, ایک ایگل یا برڈ آئی ویو پہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہوں, اس میں تو بالکل وقت گزر گیا, ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے, برف کی جو ڈلی تھی وہ پگھلتی جا رہی ہے, بالکل آخری 2 چیزیں رہ گئی ہیں. لیکن اسی کو جب آپ زوم ان کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ تو 1400 سال یہاں پہ بھی گزر گئے ہیں. تو یہ جو ہے جو فوکس ہے یہاں پر آج کی کلاس کا وہ ایک اور حدیث کی طرف ہے, ان حدیث کی طرف نہیں ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا, بلکہ ایک اور حدیث کی طرف ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم ٹائم کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیامت میں بھی بہت ٹائم پڑا ہے, قیامت میں بھی بہت ٹائم پڑا ہے, ایز ایف کہ مجھے جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ قیامت تک کی مہلت دی ہوئی تھی. وہ تو وہی ابلیس کا معاملہ تھا نا, ابلیس نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے جب وقت, تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اس دن تک کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے. ہمارے لیے تو یہ لائف سپین نہیں ہے ہمارا, ہم اس دھوکے میں نہیں آ جائیں. ہمارے لیے لائف سپین کیا ہے؟ ہمارا لائف سپین ہے موت, ہماری موت, ڈیتھ, میری اور آپ کی جو ڈیتھ ہوگی. اور میری اور آپ کی جو ڈیتھ ہے اس کے پیچھے کوئی پیشن گوئیوں کی حدیثیں نہیں ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا, اب یہ ایونٹس آئیں گے, اب یہ ایونٹس آئیں گے. نہ مجھے معلوم ہے, قیامت بھی معلوم نہیں ہے ہمیں, وہ راز ہے جو اللہ جانتا ہے.
یہ میں پہلے بھی بات ملٹیپل ٹائمز بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا جاتا تھا تو یہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہہ دیا کہ نبی آپ ان کو صاف کہہ دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ غیب کی کنجیوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایون اس فرشتے کو اسرافیل جس کو حکم ہوگا، جس کے سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی، ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے کب پھونکنا ہے، ان کو کوئی اسکیجول نہیں دیا گیا، وہ صرف اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم کب آئے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں نشانیاں ہمیں بتا دی، لیکن جانتا صرف اللہ ہے، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ موت کا کیا معاملہ ہے؟ میری اور آپ کی انفرادی موت، کوئی سیکوینس نہیں پتہ، کوئی وقت کا نہیں پتہ، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے اس سے متعلق، کوئی ٹائم لائن نہیں ہے اس سے پہلے کہ کم از کم یہ تو ہو جائے گا۔ ہاں میں تمہیں نا تمہارا وہ جو فائنل سیمسٹر ہے اس تک کی مہلت دے دوں گا، تمہارے لیے نا فلانا انکریمنٹ جو گڈ نیوز آنے والی ہے نا اس کی مہلت مل جائے گی تمہیں۔ کوئی بڑی عمر کا ہے، اس کو کہہ دیا ہاں تمہارے لیے جو تمہارے بچوں کی جو ابھی شادی کا تم نے تاریخ طے کر لیا ہے نا، گارنٹیڈ تب تک تمہیں مہلت مل جانی ہے، وہ تم دیکھ لو گے، پھر اس کے بعد ہاں تمہارے موت اس کے بعد ہوگا چیپٹر سٹارٹ۔ نہیں، کسی چیز کا کوئی بیسٹ سے بیسٹ، ورسٹ سے ورسٹ، کسی چیز کے بارے میں کوئی انتظار نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی ٹائم لائن ایگزسٹ نہیں کرتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری موت نے کب آنا ہے۔ اب جب ایک چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے آپ کو، اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جس طرح سے ابھی ہمارے جو ارد گرد کے واقعات آپ دیکھ لیں، تو ایک تو ہوتے ہیں نا ہیلتھ ریزنز، اور خاص طور پہ اب جس طرح ہو رہے ہیں کہ اتنی کم عمر کے اندر بھی کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے اور اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی۔ ابھی اسی مہینے کے اندر ہی، جو بھی پچھلا مہینہ ختم ہوا ہے، اسی مہینے کے اندر ہمارا جو اسکول ہے اس کے اندر اچانک 2 اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح۔ اور ڈیتھ کے کیا ریزن ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی قسم کا، بس اچانک یہ ہوا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپریشن کروا لیں گے، ان کا یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں، لیکن وہ وقت ہی نہیں ملا، اچانک ایک کا دن کے اندر۔ ایسے موقعوں کے اوپر زیادہ بلکہ وہ غم اور پریشانی رہتی ہے، کیونکہ جو بندہ بیمار ہو چکا ہوتا ہے نا، اور ایک ڈاکٹر نے پہلے کا بتا دیا، جواب دے دیا ہو، تو آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں اس کے لیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ریلیٹیولی ہمارے ذہنوں میں سیکوینس کیا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کا وقت پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد ہاں اوور آل ایک سوسائٹی کو دیکھا جائے، اگر پوری ملک و قوم کے لیول دیکھا جائے تو ایسے ہی ہوگا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ جنریشن اوور آل جائے گی، پھر یہ جنریشن جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پک کر سکتے ہیں کسی کو بھی، اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں سے بھی پک کر سکتے ہیں۔ ایک میرے سر ہوا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی اس طرح دین کی بھی بات ہم بحث کر لیا کرتے تھے اس کے اوپر، تو انہوں نے یہ بات کی تھی تقدیر اور اس کے اوپر کرتے ہوئے، اقبال کو بہت پسند کرتے تھے، تو یہ موضوع کبھی بعد میں آئے گا، لیکن یہ کہ اقبال جو ہے نا انہوں نے کافی حد تک، اگر آپ اشعار پڑھیں نا تو علامہ اقبال نے کافی حد تک تقدیر کو رد کیا ہے اپنی شاعری کے اندر، کافی حد تک تقدیر کو رد کیا ہے۔ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ اس طرح کے بھی ہیں، تقدیر کے پابند کون ہوتے ہیں؟ نباتات اور جمادات۔ مومن یا مسلمان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فقط اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ تو یہ اس سے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں تقدیر کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور شعر ہے، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یہ اقبال کو نا اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کس زمانے میں کس قوم کو مخاطب کر رہے تھے۔ وہ اس قوم کو مخاطب کر رہے تھے جو بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اپنی قسمت بدلنے کے لیے اور ایک جدوجہد کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں تھا کسی قسم کا۔ بس وہ اتنے عجیب جی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر نا جب ایک انہونی قسم کے واقعات ہوئے نا ہمارے ساتھ، تو ہم نے سب کچھ جو ہے نا وہ تقدیر کے موضوعات کے اوپر ڈال دیا ہے۔ بھئی یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ ہوتا ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو بس یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، آپ نہیں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اقبال کی آپ مجبوری انڈرسٹینڈ کریں کہ اقبال اصل میں ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے وہ اپنے ذاتی عقیدے میں وہ اس کے منکر نہیں تھے کسی طرح سے بھی، لیکن شاعری کے اندر وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، کچھ کرو، تم آگے بڑھو، اس طرح کرتے رہو گے، اس طرح وقت گزارتے رہو گے تو وقت تمہیں گزار دے گا، پھر
یہ اقبال کا جذبہ تھا. ورنہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اتنا علم رکھتے اور ان کو یہ باتیں چند احادیثیں اور یہ چیزیں نہیں معلوم ہوں گی انہیں. ہم سے زیادہ ہم زیادہ جانتے ہیں کیا ان سے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کی مجبوری دیکھیں کہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تھا, جگانا تھا انہوں نے. تو اینی وے ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ میرے سر تھے جو اقبال کو بہت پسند کرتے تھے اور وہ بھی اسی قسم کے جذبے کے ساتھ تھوڑے سے تھے. تو انہوں نے اس طرح کر کے بات کی تھی کہ دیکھیں ہم مسلمان جو ہے نا, ہم تقدیر کرتے رہے. بہت اچھے مسلم تھے لیکن وہ صرف وہ بھی اسی قسم کے جذبے کے اندر ہم وہ کرتے رہے, تقدیر کرتے رہے. اور ہم نے کہہ دیا کہ بس ہماری تو قسمت میں نے کیا وہ حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور جو اسٹیٹسٹکس ہے کہ بھائی 60 سال کی عمر ہوتی ہے, 60 سال کی عمر, 60 سال کی عمر کو ہم 60 سال کی عمر کے اوپر ہی گھومتے رہے. یعنی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ 60 سال کی عمر پا لی ہے تو بس یہ کافی ہے اس کے لیے. وہ کیونکہ بہت سال انہوں نے پی ایچ ڈی بھی فرانس سے کی تھی تو وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ یورپ اور فرانس اور جاپان ان کنٹریز کو دیکھیں. آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو فوکس کر کے دیکھیں تو انہوں نے اپنا لائف سپین جو ہے نا وہ 60 سے 70 سے 80 اب 90s میں لے گئے اپنے لائف سپین کو. ایوریج لائف سپین جو ہے وہ 80s ہے وہاں پہ. یعنی کہ وہاں پہ اگر بندہ کو ذکر کرے نا کہ جی 70 ایئر کا بندہ ہوگا تو وہ کہیں گے وہ تو ابھی اچھا خاصا اس کی ایج رہتی ہے, ابھی وہ تو اپنے کام خود کر رہا ہوتا ہے. تو سر وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی جو ہے نا, ہم اس تقدیر کی بات کرتے رہے, دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے کس طرح سے لائف سپین کو بڑھا کے تو وہ جو تقدیر والی بات ہے وہ انہوں نے پروف یہ تھا کہ انسان اپنے اختیار میں خود بھی کرے نا, ہیلتھ کیئر سروسز ہم اچھی رکھیں تو ہم اس بہانوں میں نہ رہیں گے بس عمر اتنی تھی بس یہ فوت ہو گیا. تو ان سر سے بہت اچھا لگتا تھا, بہت اچھی گفتگو ہوتی تھی. تو یہاں پہ میں نے ان سر سے یہ بات کہی تھی, سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایگری کر رہے ہیں اس سے کہ انہوں نے اپنا لائف سپین ہیلتھ سروسز اور سیفٹی اور پریکاشن سے اتنا زیادہ آگے تک پھیلا دیا, بڑھا دیا. لیکن اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لڑکا 19 سال کی عمر میں مر نہیں سکتا وہاں پہ. وہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور جو امریکہ میں حالات ہیں گن فائر کے, اور وہ جو ایک دوسرے کو جنا مار دیتے ہیں اسکولوں میں گھس کے اور شاپنگ مال میں گھس کے, اور وہ جو اس طرح کے جو حادثات ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. شکر ہے ہمارے اسکول کالجز میں اس طرح کی بیماریاں نہیں ہیں اور اس طرح کی پرابلمز نہیں ہیں جس طرح کی وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ان کو میں نے یہ بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ 19 سال کا, 20 سال کا یا کسی ایج کا بیچ میں نہیں مر سکتا بندہ. تو وہ جو آپ کی بات لائف سپین والی ہے وہ ایک اوور آل بات ٹھیک ہے, لیکن انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر بھی موت کو اس کا وقت آ سکتا ہے. تو جو حدیث ہے ہماری اصل وہ یہ مختصر سی حدیث ہے ابن ماجہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر, اب بہت کثرت کے ساتھ تم ذکر کیا کرو, حازم لذات, اس چیز کو جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے, ہضم کر دیتی ہے, ڈیزالو کر دیتی ہے, ویپوریٹ کر دیتی ہے, اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو, لگژریز کو, آسائشوں کو, کمفرٹ کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے, ڈیزالو کر دیتی ہے, ڈسٹروائے کر دیتی ہے. یعنی حدیث کے اندر الفاظ کمپلیٹ ہے, یعنی الموت, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہر وقت کہ انسان کسی ڈپریشن کی حالت میں رہے اور ہر وقت اس کیفیت میں رہے کہ میں تو مرنے والا ہوں, میرا تو وقت اور قریب ہو گیا, اب تو میں اور مرنے والا ہوں, اب تو اور میرا وقت قریب آ گیا. یا یہ جملہ میں پہلی دفعہ کئی دفعہ بول چکا ہوں, دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک میس حادثہ نہ ہو تو ادروائز کیا ہوگا؟ یا تو میں آپ میں سے کسی ایک کو مرتے ہوئے دیکھوں گا اپنی زندگی میں, یا آپ مجھے مرتے ہوئے دیکھیں گے اپنی زندگی میں. تو یہ تو ہونا ہے, یہ ایک فیکٹ آف لائف ہے. یہ ایسی فیکٹ آف لائف ہے کہ ہم روز صبح اٹھتے ہیں, روز تیار ہوتے ہیں, اپنے جو ذمہ داریاں اس کی طرف نکل جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں تو پڑھنے کے لیے, جاب کر رہے ہیں تو جاب کے لیے, جو ہاؤس وائف ہوم میکرز ہیں وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے اوپر لگ جاتے ہیں. لیکن ایک دن, کسی ایک دن صبح اٹھیں گے, رات کو بیدار ہوں گے کسی وجہ سے, شام کو پتہ لگے گا, کسی ایک دن تو خبر آئے گی نا فلانا ABC ریلیٹیو فوت ہو گئے ہیں, فلانے دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے, فلانے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا. کسی ایک دن تو یہ خبر آنی ہے. ہم ہمیشہ اپنے لیے بھی, دوسرے کے لیے بھی عافیت کی دعا کریں گے, اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کریں گے, اور ہمیشہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ صحت والی, ایمان والی زندگی عطا کرے. لیکن ایک دن تو یہ خبر ملنی ہے ہمیں. یا میں اپنے آپ, میں خود اپنی بات کر رہا ہوں تو میں
آپ میں سے کسی ایک کو مرتے ہوئے دیکھوں گا اور خبر سنوں گا بولی کسی ایک دن کوئی میسج آئے گا, کسی دن کوئی کال آئے گی, یا آپ لوگ مجھے مرتے ہوئے یا میری خبر جو ہوگی اس کو سنیں گے کہ فلانا جو تھا وہ بھی فوت ہو گیا. تو یہ ایک ریئلٹی آف لائف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اس پھر غم کی حالت میں رہے کہ ہم نے تو بچھڑ جانا ہے, ہم نے الگ ہو جانا ہے, ہم نے یہ. مقصد یہ ہے کہ مقصد زندگی گزاری جا سکے, فوکس لائف گزاری جا سکے, وہ کام کیے جا سکتے ہوں کہ بھئی یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس, اور کتنا ٹائم رہ گیا سب سے بڑی مسٹری یہ ہے. کتنا ٹائم رہ گیا سب سے بڑی مسٹری یہ ہے میرے پاس. اگر اللہ تعالیٰ یہ غیب کا خزانہ میرے آگے کھول دینا تو پھر تو ظاہری بات ہے میں تو بالکل انسان کا بچہ بن جاؤں گا, بالکل انسان بن جاؤں گا میں اپنی حرکتوں, اپنی باتوں, اپنے ہر چیز کے اندر. مجھے اگر کہیں سے پتہ لگ جائے کہ 2023 کے نومبر کی 15 ڈیٹ کو یہ ہونا ہے میرے ساتھ, تو اب دیکھیں میرے اعمال, میرے اخلاق, میری کتنا چینج آ جائے گا میرے اندر. میں کتنے زیادہ لوگوں کو معاف کرنا شروع ہو جاؤں گا, درگزر کروں گا. کوئی اگر مجھ سے لون لینے آتا ہے قرض حسنہ کے طور کے اوپر, یا کوئی مجھ سے معذرت کرنے آیا کہ سوری میں آپ کی بات نہیں لوٹا سکا, میرے ذہن میں کیا آئے گا, یار میں نے ابھی مر جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے اس چیز کو واپس لے کے, جاؤ ٹھیک ہے لے لو. یہ میں بغض رکھوں گا کسی کے ساتھ, میں کسی کے ساتھ ضد لگاؤں گا, کسی کے ساتھ جو خاندانی پولیٹکس ہوتے ہیں ہمارے, اور کسی کی یہ تعریف ہو گئی, کسی کی بد تعریفی ہو گئی, کسی کی غیبت ہو گئی, کسی کے بارے میں یہ بات ہو گئی, چغلی ہو گئی کسی کی, کسی کو جان کے آپ جو ہے نا نظر بد سے دیکھ رہے ہیں, حسد کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کام خراب ہو, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, زائل ہو جائیں گی جب ایک دفعہ آپ فوکس ہو جائیں گے اس طرح, اگر اللہ تعالیٰ یہ غیب کا پردہ اٹھا دیں. لیکن ہماری آزمائش کا پارٹ یہ ہے, یہ پیکج کا پارٹ ہے یہ والا کہ ہمیں اپنی موت کا نہیں پتہ ہوگا. کافی حد تک وہ لوگ جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, کافی حد تک وہ لوگ خوش قسمت ہیں. اگین ہم کبھی کوئی بیماری کی دعا نہیں کرنا چاہیے ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت مانگنی ہے. لیکن وہ بندہ جس کو پتہ لگ گیا اپنی صحت کا, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس طرح کے پیشنٹس جو ہے نا وہ تقریباً 2 ہفتے کی لائف اور ہوگی, آپ کے یہ آرگنز فیل ہو رہے ہیں, آپ اس طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو موقع ملتا ہے توبہ کرنے کا, آپ کو موقع ملتا ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا, آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کسی طرح سے لوگوں سے معافیاں مانگیں, لوگوں کو خوش کریں, لوگوں کو کمپنسیٹ کریں, جا کے معافیاں مانگیں آپ لوگوں کے آگے. اور وہ لوگ جو اچانک ایک موت میں مبتلا ہو گئے, گھر سے بدتمیزی کر کے آئے, کوئی غلط ارادے نیت کے ساتھ سوچ کے ساتھ جا رہے تھے, 100% دنیا کا جو ہے نا کوئی لالچ تھا جس کے اندر تھے, میں فلانے کو تو اسکیم میں پھنساتا ہوں نا, اس سے تو میں پیسے بٹورتا ہوں کسی طرح سے, جھوٹے وعدے کر کے کہ ہاں جی بالکل پلاٹ کی قیمت بڑھنے والی ہے اس جگہ کے اوپر, اب تو یہ گورنمنٹ اناؤنس کرنے والی ہے یہ ہوگا, یا ایک چیز بیچ رہے تھے آپ کو نقص کا بھی پتہ ہے, وہ سب آپ سب ان ارادوں کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ 100% دنیا کا لالچ, اور سارے کے سارے بس گناہ کسی طرح سے, حلال ہو حرام ہو آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل, مجھے بس مال ملنا چاہیے, اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں, اور راستے میں آپ کا حادثہ ہو جائے اور آپ کس سے کوئی معافی نہیں مانگ سکے. جو آپ کر چکے تھے موقع ہی تک نہیں ملا, آپ کو کوئی بھی موقع نہیں مل سکا. اور ایون اگر آپ کے پاس کوئی گناہ کی چیزیں جمع ہوئی ہوئی تھیں نا, آپ ان سے جان بھی نہیں چھڑا سکے. جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے تو وہ تو اخلاق کردار کے علاوہ ساتھ امیجن کریں وہ سکسیشن کتنی اچھی کر کے جائے گا, اپنی کتنا میک شور کرے گا اچھی طریقے سے کہ بھئی یہ کام میری ذمہ داریاں تھیں, دیکھو یہ سمجھ لو, تمہیں میں سمجھاتا ہوں, تم یہ کرتے ہیں. باہر کی کنٹریز کے اندر نا جو ماسٹرز آف بزنس مینجمنٹ اور انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ, اس کے اندر ایک اسپیشل سبجیکٹ ہوتا ہے بڑے بڑے امپائرز اور بزنسز کا, سکسیشن پلاننگ. آپ نے کس طرح پلان آؤٹ کرنا ہے کہ کس کے میرے بعد یا فلانی فیکٹرز کے بعد کمپنی کیسے چلتی رہے گی. یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ حدیث ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے. کثرت سے اس بات کو یاد کرو جو کہ لذتوں کو ضائع کر دیتی ہے, وہ ہے موت کی کثرت. ساری بات ہے جب موت اور یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, جس گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جائے, اب آپ اس وقت وہاں پہ جا کے کہیں کہ بھئی وہ دیکھیں آپ لوگوں کے فلانے ٹکٹ آ گئے ہیں, وہ آپ لوگ دبئی جانا چاہ رہے تھے, ویزا آ گیا, کوئی جانا چاہ رہا ہوگا اس وقت دبئی, اس وقت یہ کہا جائے نا کہ وہ فلانا جو کھانا ہے نا اس کی یہ ڈیل لگ گئی ہے, آئیں اس وقت آئیں ہم کھانا کھاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ہم لوگ, یہ فلانے جو اسٹیک تھی نا انہوں نے 20% صرف رکھا ہوا, 80% ڈسکاؤنٹ دیا, کوئی انٹرسٹڈ ہوگا اس کے اندر. تو لہٰذا اس کو یاد رکھ کے اپنے آپ کو سیدھا رکھو, فوکس رکھو. اور
کمال اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے مسلمان قوم جو ہے ہم سب سے زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا دنیا کے اندر، ہم سب سے زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمیں مشکل وقت اور حالات کے اندر بھی ہمیں اگر جو جوڑنے کا بھی وقت آ رہا ہے نا، مل رہا ہے ہمیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، انفلیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنے قسمت اور حالات بدلنے والے کے موڈ میں نہیں ہے کسی طرح سے. اس چیز کو ہم ذہن میں نہیں رکھ رہے کہ بھئی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میرا ٹائم ختم ہو سکتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا جواب دوں گا اپنے اعمال کا کہ یا اللہ میں تو بس بیکار کا ٹائم ضائع کرتا رہا تھا. یہ میں نے پہلے بھی بات کوٹ کی ہوئی ہے، دوبارہ کوٹ کرتا ہوں کہ ٹائم پاس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی گیمز ہوتی ہیں جو ٹائم پاس کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں. کہ حیرت کی بات ہے، یعنی کہ مومن کو ٹائم ملا ہے، مسلمان کو ٹائم ملا ہے، دنیا میں جو کر کے آ سکتے ہو آ جاؤ، آخرت کا دار و مدار 100% اس پہ ہوگا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے ایکٹیویٹی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، ٹائم کس طرح ضائع کریں ہم. تو ٹائم ضائع کرنے کے لیے جی میں ویسٹیج آف ٹائم کے لیے میں نے فلانے وہ پینٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، مجھے اس چیز کا بس ہابی ہے میں یہ کر لوں، فلانے چیز کی کلیکشن کی ہے، وہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر فوکس یہ ہے نا کہ یہ صرف میرا ٹائم ویسٹیج کے لیے میں نے ایکٹیویٹی بنائی ہوئی ہے، پھر تو سوچ لیں کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں، کس طرح زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں. بالکل اینڈ کے اندر میں ایک حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ نے بہت اسکالر سے سنی ہوگی، بڑے بڑے جائنٹ قسم کے اسکالرز ہوں گے، ان سے سنی ہوگی. اور وہ حدیث کے الفاظ کیا سناتے ہیں؟ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مرتا ہے جس کے اوپر موت وارد ہو جاتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہاں پہ میں اس حدیث کے ساتھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اور اس طرح کی حدیث کے الفاظ ایٹ بیسٹ ضعیف ہیں، ویک نریشنز ہیں، اور ورسٹ کیس میں موضوع روایات بھی ہیں. موضوع کون سی ہوتی ہیں؟ من گھڑت. اللہ کے رسول نے ایسی بات ہی نہیں کہی تھی اور لوگوں نے بنا لی. یہ عام واعظ دینے کے لیے، ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے یہ بات غلط نہیں ہے کہ بھئی قیامت کا انتظار مت کرو. موت جو ہوتی ہے نا، بس وہ ہماری قیامت وہیں سے شروع، ہمارا حساب کتاب شروع، قبر میں حساب کتاب شروع، فرشتے آ جائیں گے. وہ سمجھانے والی اور بات ہے. لیکن الفاظ کے ساتھ کوٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسلک کرنا، یہ کہنا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو کوئی مرا تو قیامت، اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی. یہ حدیث کے الفاظ ایٹ بیسٹ ضعیف ہیں، اور دوسرا جو گریڈ ہے وہ بالکل یہ ہے کہ وہ موضوع فیبریکیٹڈ، کہیں سے حدیث ہی نہیں ہے یہ. تو لہٰذا اس کو کوٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. اس کو کوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ آپ ویسے اور طریقوں سے سمجھا دیں، موضوع کو سمجھا دیں. میں یہاں پہ اس لیے ان کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑا سی تھرو ہو جائے کہ یہ الفاظ جو بہت کامنلی سنے ہوں گے، یہ حدیث بنتی نہیں ہے. یہ ہے تو بہت ہی ضعیف ہے کہ کوٹیبل حدیث نہیں بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے وقت کا، اپنے زندگی کا، اور اپنی جو پرپز آف لائف ہے اور جو اعمال نامہ ہے اس کے اوپر ہم لوگ کچھ فوکس کر سکیں، ہم لوگ محنت کر سکیں اس چیز کے اوپر. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کہ ہمیں یہ بات کنفرم پتہ ہو کہ ہم ایک جگہ جاب کر رہے ہیں اور ہر چیز ہماری جو ہوگی وہ ہمارا ایوارڈ ہمیں جو ملنا ہے، اینڈ میں جا کے سیلری ملنی ہے، وہ ہماری پرفارمنس کی بیس پہ ہے. اور ہم ٹائم پاس ویسٹ کیے جا رہے ہوں، اینڈ میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو بالکل اسی طرح ہی ہے یہ. خاص طور پہ جو ہمارے جوان لوگ ہیں وہ کم سے کم اس طرح کی بیماریوں سے، جو ہابیز اور ٹائم ویسٹیج والی ہے، ان سے کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت بھی عطا کرے، ہماری زندگی میں برکت عطا کرے، اور ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کا، اور جو جتنے بھی زندگی کے لمحات اور جتنی بھی صحت اور جتنا بھی رزق اور جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے اور جتنی بھی توفیق عطا کی ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کو خیر کے کاموں کے لیے وقف کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.